نحمده و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشفعوا فلتوجروا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ البخاری والمسلم. ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر ان کے پاس کوئی سائل آ جاتا، کوئی حاجت مند آدمی آ جاتا، اس کی مدد خود ممکن ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود اس کی مدد فرما دیتے. اگر کسی اور کے پاس اس کا حق ہوتا یا کوئی اور آدمی اس کی مدد کر سکتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود اس کے ساتھ تشریف لے جاتے اور اس آدمی کے لیے سفارش کرتے کہ اس کا حق ادا کیجیے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی صحابہ کرام سے فرماتے کہ آپ اس آدمی کی حاجت پوری کر دیجیے، اور اگر آپ اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو کسی سے سفارش کر دیجیے کہ وہ اس کی حاجت پوری کر دے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشفعوا فلتوجروا، کہ سفارش کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا. سفارش کے متعلق ہم بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. بعض لوگ تو بالکل کسی قسم کی سفارش کے قائل ہی نہیں، اسے جائز ہی نہیں سمجھتے، اور بعض ہر قسم کی سفارش کو جائز سمجھتے ہیں اور ہر قسم کی جائز اور ناجائز سفارش کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر اپنا بیٹا، بھائی یا عزیز، چاہے وہ اس عہدے، اس ذمہ داری، اس نوکری کا یا اس چیز کا اہل نہیں بھی، اس کے باوجود اس کے لیے تو سفارش کرتے ہیں اور دوسروں سے کرواتے ہیں. لیکن اگر کوئی غیر آدمی جو مستحق بھی ہو، اس عہدے، اس نوکری اور اس ذمہ داری کا اہل بھی ہو، اگر کوئی ایسا غیر آدمی آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ سفارش تو جائز ہی نہیں ہے، شریعت میں سفارش جائز نہیں قرار دی گئی. حقیقت میں یہ منافقانہ عمل ہے کہ اپنا کوئی عزیز رشتہ دار، چاہے وہ اہل نہیں، اس کا مستحق نہیں، اس کے لیے تو سفارش کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی غیر جو مستحق بھی ہے، اگر وہ آ جائے تو اس کو کہتے کہ سفارش جائز نہیں ہے. حالانکہ شریعت نے جس سفارش سے منع فرمایا، جس سفارش کو ناجائز قرار دیا ہے، وہ ناجائز کاموں کے لیے سفارش کرنا ہے. یا ایک آدمی کسی چیز کا مستحق نہیں، کسی چیز کا اہل نہیں ہے، اس کے حق میں سفارش کرنا یہ ناجائز قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی کسی چیز کا مستحق ہے، اس کا حقدار ہے، اس کے اندر اس کام کی اہلیت موجود ہے اور اس سے زیادہ کوئی حقدار بھی موجود نہیں، تو ایسے آدمی کے حق میں سفارش کرنا باعث اجر قرار دیا گیا ہے. ایسے آدمی کے لیے ہی تو اس حدیث میں فرمایا کہ مستحق آدمی کے لیے سفارش کرو تاکہ تمہیں اس کا اجر ملے. شریعت نے تو اس کی ترغیب دی ہے. اگر آج ہم مستحقین کے حق میں سفارش نہیں کریں گے، جو لوگ کسی عہدے، کسی نوکری، کسی ذمہ داری کے حقدار ہیں، اگر ہم ان کے حق میں سفارش نہیں کریں گے تو ایسے عہدوں پر، ایسی نوکریوں پر یا ایسی چیز غیر اہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی. غیر اہل لوگ اس کے ذمہ دار بن جائیں گے اور وہ پھر ناجائز فائدے اٹھائیں گے. یا تو لوگوں کے کام ہوں گے ہی نہیں، اگر کام ہوئے بھی تو بڑی مشکل سے ہوں گے، اور اسی طرح لوگوں سے رشوت لیں گے، ناجائز خواہشات کا سوال کریں گے. اس لیے شریعت نے جس سفارش سے منع کیا ہے وہ ناجائز اور حرام کاموں کی سفارش ہے، یا غیر مستحق کے لیے کسی کام کی سفارش کرنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص مستحق ہے اور اس کا اہل ہے،
اس سفارش کرنے سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، تو ایسے آدمی کے حق میں سفارش کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے اور ہمیں سفارش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔